اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ بہمنی دور میں کون کون سا ہے، تو یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، پہلے آپ نام کو یاد رکھیے گا، اس کے بعد عبداللہ حسینی، پھر فخر الدین نظامی، پھر تیسرا میراجی شمس الاشراق، اور لاسٹ میں اشرف بیابانی۔ اب ہے کہ اس کے اگر یہ نام یاد ہو جائے اس طریقے سے، پھر ان کی تخلیقات کی طرف چلیے گا تو دیکھیے گا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو کہ پہلے شاعر ہے جن کے نظم و نثر کے دونوں نمونے ہمیں دستیاب ہیں، تخلص یہ شہباز رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیے گا، پتہ نہیں کب جو ہے آبجیکٹو میں آ جائے، یہی سب آبجیکٹو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہیے گا، یہ آئے کب، فیروز شاہ بہمنی کے دور میں آئے یہ، اور یہ ایک زمانے تک کہا گیا کہ معراج العاشقین یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے، لیکن تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ معراج العاشقین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عبداللہ حسینی کا کیوں نام ہے، کیونکہ یہ عبد القادر جیلانی کا جو رسالہ تھا نشأۃ العشق، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ فخر الدین نظامی جس کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ بات ہے معراج العاشقین۔ اب جو ہے بہمنی دور کا جو انتشار کا جو دور ہوتا ہے وہ انہی کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، معراج شمس الاشراق کے زمانے سے۔ انہی کے زمانے میں عادل شاہی حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اب معراج شمس الاشراق کے جو تخلیقات ہے وہ کیا ہے، خوشنامہ، خوشنگ، شہادت التحقیق، اور اس کے بعد مغز مرغوب، اور پھر لاسٹ میں اشرف بیابانی۔ تو اشرف بیابانی کے کتاب کا نام کیا ہے، نو سرہار، اور اس کے بعد ایک اور ہے جنگ نامہ۔ یہ جو ہے بہمنی دور کے سب سے آخری شاعر کہہ سکتے ہیں، سب سے آخری دور کے ہیں اشرف بیابانی، ٹھیک ہے۔ تو نو سرہار، اس کے بعد جنگ نامہ جو لکھا گیا یہ ہے آپ کا 1503 میں، 1503 اس میں جنگ نامہ لکھا ہے، یہ مثنوی کے طور پہ لکھی گئی ہے یہ۔ تو یہ سارے اتنے لوگ ہیں وہ بہمنی دور کے شاعر ہیں یا ادیب تخلیقار ہیں، جو بھی لکھے ہیں وہ بہمنی سلطنت۔ اور جیسے ہی بہمنی سلطنت بکھر جاتی ہے تو اس کے یعنی بغاوت ہونے کے بعد جب بہمنی سلطنت کئی حصوں میں، یعنی بہمنی سلطنت جب بکھرتی ہے تو یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ 5 حصہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی دیکھیں یہاں پہ بہمنی دور، اور بہمنی دور کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیجئے گا تو پہلا ہے بیجاپور میں کون سا ہے، عادل شاہی، دوسرا ہے بیدر میں ہے برید شاہی، تیسرا دیکھتے ہیں احمد نگر میں ہے نظام شاہی احمد نگر، اس کے بعد دیکھتے ہیں گولکنڈا میں آپ کا ہے قطب شاہی، بیدر یا برار برار میں کون سا ہے، عماد شاہی۔ بہمنی سلطنت جب بکھرتی ہے تو 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو ایک ہے بیجاپور میں عادل شاہی، بیدر میں برید شاہی، برار میں عماد شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی، اور گولکنڈا میں قطب شاہی۔ اسٹرکچر ہے جب بہمنی سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اب شاعر کے تعلق سے یہ پوچھ لے کہ کن کے زمانے سے ہے تو ہم بتا چکے ہیں، اور بہمنی دور کے آخری شاعروں میں سے کون آتے ہیں یہ بھی ہم اشرف بیابانی کے طور پہ بتا چکے ہیں۔
تو اب ان پانچ ریاست میں بہمنی سلطنت جب بڑھتی ہے تو اردو ادب کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو دو سلطنت سب سے اہم ہے، اور وہ ہے عادل شاہی اور دوسرا ہے قطب شاہی۔ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ وہ کون ہے؟ عادل شاہی، اور دوسری سلطنت جو ہے قطب شاہی۔ عادل شاہی حکومت بانی ہے یوسف عادل شاہ ہے، یوسف عادل شاہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ہے سلطان قطب شاہ، سلطان قطب شاہ۔ دیکھیے ہمیں بادشاہوں کا نام یاد ہوتے ہوئے چلنا چاہیے، زیادہ بہتر ہوگا، اور جو بانی ہے اس کا نام یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے دیکھیں کہ کون کون بادشاہ ہے جس زمانے میں ادب کی خدمت کی گئی ہے، اردو کا جس میں فروغ پایا ہے، تو اس بادشاہوں کا نام ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، تب جا کے تاریخی اعتبار سے دکن کا پورا جو ہے حساب کتاب کلیئر ہو جائے گا۔ تو یعنی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بہمنی سلطنت جب بکھرتی ہے تو 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور ان 5 حصوں میں تقسیم ہونے سے اردو ادب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2 سلطنت سب سے اہم ہے، ایک ہے عادل شاہی حکومت اور دوسرا ہے قطب شاہی حکومت۔ عادل شاہی حکومت کے بانی یوسف عادل شاہ ہیں، اور قطب شاہی سلطنت کے بانی جو ہیں وہ سلطان قطب شاہ ہے۔ میرے خیال سے اتنا آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ عادل شاہی حکومت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ عادل شاہی حکومت، تو عادل شاہی حکومت میں جو بادشاہ گزرے ہیں وہ 8 بادشاہوں کا زمانہ گزرا ہے، 8 بادشاہ۔ ٹھیک ہے، اور 8 بادشاہوں میں پہلا دیکھتے ہیں جو بانی ہے یوسف عادل شاہ، تو نام لگاتے چلے جائیے گا۔ دوسرا میں ہے اسماعیل عادل شاہ۔ تیسرا میں ہے ابراہیم عادل شاہ، عادل شاہ ادھر لگاتے ہوئے چلے جائیے۔ چوتھا میں ہے علی عادل شاہ، علی عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ اس کے بعد محمد عادل شاہ، محمد عادل شاہ کا زمانہ آتا ہے، اور پھر ہے علی عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی۔ ٹھیک ہے، علی عادل شاہ ثانی، اور لاسٹ کا جو بادشاہ ہے وہ ہے سکندر عادل شاہ، سکندر عادل شاہ۔ اتنے بادشاہ ہے علی عادل شاہی حکومت میں۔ آخری بادشاہ یاد رکھیے گا، اور اس کا جو زمانہ ہے عادل شاہ زمانہ ہے وہ ہے آپ کو 1490 سے لے کر 1686، 1686 یہ ہے عادل شاہی عہد ہے۔ اب اس میں جو ہے شروع کا 4 جو ہے، جیسے یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ اور علی عادل شاہ، اس زمانے میں اردو کو اتنا زیادہ فروغ نہیں ہوا۔ یہ تمام جتنے بادشاہ تھے وہ سب ہے اپنے حکومت کے نظام کو مضبوط کرنے میں تھے، سیاسی طور پہ آگے تھے، اس لیے ادب کے طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے۔ تو اب تو ہے ان 4 کو تو یاد ایسے بھی اتنا نہیں کرنا ہوگا، ہلکا پھلکا یاد رکھ لیجئے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ادب کے لحاظ سے ان میں اتنا زیادہ کارنامہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادب سے دلچسپی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ادب کا سرمایہ جو ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی سے۔
محمد یوسف عادل شاہ دکن میں آیا اور عادل شاہی حکومت کی بنیاد رکھی اس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماعیل عادل شاہ آتے ہیں۔ اسماعیل عادل شاہ کون ہے؟ یوسف عادل شاہ کا بیٹا ہے، اور یہاں پہ امپورٹنٹ جو ہم لوگوں کے لیے ہے تھوڑا بہت، وہ ہے کہ یہ تخلص جو اپنا رکھ رہے تھے وہ وفائی تخلص رکھتے تھے۔ یوسف عادل شاہ کا بیٹا کون ہے؟ اسماعیل عادل شاہ۔ یوسف عادل شاہ یعنی جو بانی ہے، ان کا بیٹا کیا ہے، کون ہے؟ یوسف عادل شاہ۔ اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے ابراہیم عادل شاہ، اور ابراہیم عادل شاہ کون ہے؟ اسماعیل عادل شاہ کے فرزند ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ ہے علی عادل شاہ۔ اب ان کا زمانہ جو ہے علی عادل شاہ کے زمانے میں یہاں سے علم و ادب کا فروغ ہونا شروع کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں، جو شاعر ہے تو بڑے بڑے شاعروں کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اور جمع کرنا شروع کرتے ہیں اپنے دربار میں۔ اس کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، یہاں سے دکن میں علم و ادب کا فروغ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ بادشاہ تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور ادب سے اچھا خاصا انہیں دلچسپی بھی تھی۔ تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں جو بالکل بہتر طریقے سے جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے ابراہیم عادل شاہ۔ اب تک کے صرف نام یاد کر لیجئے گا کہ ہاں یہ بادشاہ ہے، اتنا یاد رکھیے گا کہ یوسف عادل شاہ ہے پہلے، اس کے بعد کون ہے؟ اسماعیل عادل شاہ ہے، ابراہیم عادل شاہ ہے، اور علی عادل شاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا چار آپ صرف نام جو یاد رکھیے گا، یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ، چار یاد کر لیے، اور چاروں ایک دوسرے کے فرزند، ایک دوسرے کے مطلب اوپر سے ترتیب سے۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے ابراہیم علی عادل شاہ ثانی، ان کا زمانہ یہ ہے 1626 سے لے کے 1580 تک۔ یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹ، تو اب اس میں یاد کرنے کی کیا ہے، تو ابراہیم عادل شاہ جو ہے وہ جگت گرو کے نام سے جانے گئے ہیں۔ جگت یعنی ابراہیم عادل شاہ کا ایک نام جو ہے جگت گرو، اور یہ کیا تھے؟ علی عادل شاہ کا بھتیجا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھے۔ ہم عصر کس کو کہتے ہیں؟ کنٹمپروری۔ ہم عصر کہتے ہیں کہ ایک ہی عہد میں، ایک ہی زمانے میں، اسی سال جو ہے جو عہد ہے اس میں کوئی اور بھی شاعر ہیں، یعنی ایک شاعر ہے، ان کا کمپیریزن اگر دوسرے شاعر کے سے کر رہے ہیں یعنی اسی عہد میں ہیں، تو وہ دونوں کیا ہو گئے؟ ہم عصر ہوں گے۔ جیسے ابھی ہم ہیں، ہمارے زمانے میں میرے ساتھ ساتھ میرے جو دوست ہیں وہ بھی اگر پڑھا رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ہم عصر تھے، یعنی ایک ہی زمانے میں تھے۔ تو یہ قلی قطب شاہ کا ہم عصر ہے۔ قلی قطب شاہ کا جب پڑھیں گے ہم لوگ گولکنڈہ کے، تو وہاں دیکھیں گے قلی قطب شاہ بڑا شاعر ہے، بلکہ اردو ادب کا پہلا صاحب کلیات شاعر ہمیں قلی قطب شاہ کے طور پہ ہمیں ملا ہے۔ تو قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھے، یہ یاد رکھنا ہے، ابراہیم عادل شاہ۔ اور اس کے بعد یہ رکھنا ہے کہ اسی عہد میں علامہ نور الدین ظہوری اور ابو القاسم فرشتہ، جو دونوں جو ہے تاریخ داں تھے، یہ اسی عہد میں تھے۔ اور بادشاہ کے جو ہے یعنی ابراہیم عادل شاہ کی ایک کتاب ابراہیم عادل شاہ نے لکھی تھی، نورس، تو اس کا دیباچہ جو لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ نور الدین ظہوری نے، اور اس کا نام رکھا سہ نصر ظہوری، ٹھیک ہے۔ یعنی اس عہد میں خود بادشاہ بھی شاعر ہے، بادشاہ بھی خدمت کر رہے ہیں اردو کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ان کے عہد میں ہیں وہ کون ہیں؟ پہلے تو دو نام آ گئے یہاں پہ، علامہ نور الدین ظہوری اور محمد ابو القاسم فرشتہ۔ تو اب یہ کیا ہے کہ علی ابراہیم عادل شاہ نے ایک کتاب لکھی نورس، اور اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو نور الدین ظہوری نے لکھا، فارسی، اور یہ فارسی کی بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔
ابو القاسم فرشتہ نے کیا لکھا؟ تاریخ فرشتہ۔ تو یہ ہے آپ کا بادشاہ کے علاوہ دو نام ابھی ہمیں دکھ گیا، ایک تو علامہ نور الدین ظہوری اور دوسرا ابو القاسم فرشتہ۔ دوسرا نام ہے برہان الدین جانم۔ برہان الدین جانم کی کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ارشاد نامہ سکھ سہیلا۔ تو اور اس کے بعد ہے ان کے عہد میں ایک اور شاعر ہے ابدل، جو 1603 عیسوی میں ابراہیم نامہ یعنی ابراہیم نامہ قلم بند کیا، اور یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ اب اس مثنوی میں ہے کیا؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے حالات زندگی کو مثنوی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ کس نے؟ ابدل نے، اور اس مثنوی کا نام رکھا ابراہیم نامہ، جو 1603 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کا ہے۔ چلیے، خدا حافظ۔